ایک سرزمین جہاں پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلا کرتے تھے۔ اور پھر ایک رات ایسی آتی ہے جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اس سرزمین کا نام تھا مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک۔ دریائے نیل کے کنارے ایک ایسا شہر تھا جہاں پر فصلیں سونا اگلتی تھیں، بھرے ہوئے بازار اور محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے۔ اور ان سب کے بیچ ایک شخص تھا جس کا نام تھا فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات کو مانتے نہیں تھے بلکہ اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ اور یہ شخص ہر دم یہ کہتا رہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور پورا مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جن کو خوشی کے دن نصیب ہی نہیں تھے، اور وہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، ان کی زندگی الگ تھی، اور انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے لے کے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کے ٹائم تھکے ہوئے سو نہیں بلکہ گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو صرف زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہوتی ہے وہ کبھی تخت کو ہلا تک نہیں سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرعون نے ایک رات خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے جو کہ مصر کے گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ اس کے بعد فرعون حیران ہو کر اٹھ گیا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اور اسی رات علم غیب کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے محل میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جس نے تاریخ کو بدل دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا سب سے بڑا زوال بنے گا۔ اور یہیں سے فرعون کا غرور وحشت میں بدل گیا۔ فرعون نے سوچا کہ مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں بلکہ ایک قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے پورے شہر میں تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوموں کی جان لی گئی۔ اور اسی ظلم کے بیچ پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ ہر ٹائم خوف میں رہتی، اور اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، لیکن ہاں ڈرنا نہیں، ہم تمہیں اپنا بچہ واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کروائی، اور جب خطرہ ان کے سر پر آیا تو اسے دریا میں ڈال دیا۔ دریا بہہ رہا تھا، اور اس پانی پر تھی ایک چھوٹی سی صندوق جس میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اس صندوق کو دور سے دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے رہنا، مگر اس کے پاس مت جانا۔ اور وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ اس کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب اس صندوق کو دیکھتی ہیں تو اس صندوق کو کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ فرعون سے کہتی ہیں کہ اسے قتل نہ کیجیے، شاید یہ ہمارے فائدے میں ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اب اگر اس کہانی کو غور سے دیکھا جائے تو بہت ہی لمبی کہانی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ساتھ کون کون سے مسئلے پیش آئے، بٹ اس ویڈیو میں ہم صرف فرعون کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسٹوری بناؤں تو نیچے کمنٹ کر دیں پارٹ 2۔ اس کے بعد 3 دن کے اندر یہ آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی، اور ہاں یہ ویڈیو صرف اسی کے پاس جائے گی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بیک ٹو دا اسٹوری۔ تو فرعون نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ اسی قوم کا بچہ تھا جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن تکبر بول اٹھا کہ یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد پورا محل پریشان ہو جاتا، اور تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کو ان کی ماں نے ان کے ساتھ بھیجا تھا، وہ حضرت آسیہ یعنی کہ فرعون کی بیوی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور ایسے ہی جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ یہ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
जवान हो गए। और अल्लाह फरमाता है जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंचे तो हमने उन्हें इल्म और हिकमत अता किया। उसके बाद एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक शहर में आए और वहाँ दो मर्द, एक बनी इसराइल का और एक मिस्र का, दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला कि मेरी मदद करो, और वो आवाज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन ली। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने मिस्र वाले शख्स को उठाकर जमीन पर मार दिया। उसके बाद वो शख्स वहीं पर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझसे कत्ल हो गया है और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगी, और अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन मिस्र वालों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। पूरे शहर में एक आग सी लग गई और शोर मचना शुरू हो गया, और फिरौन का हुक्म आया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि फिरौन ने आपको कत्ल करने का मशवरा किया है, और मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके पास ना कोई सामान था और ना ही कोई आसरा, उनको सिर्फ यकीन था अपने रब पर। वो डर और उम्मीद को पीछे छोड़ते हुए शहर से निकल गए। रेगिस्तान में गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की एक ही दुआ, ऐ मेरे रब मुझे इन जालिमों से बचा ले और मुझे अपनी हिफाजत में रख। और आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। शहर के बाहर एक पानी का कुआं था जहां पर मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे, और उसके कुछ दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि क्या बात है, आप भी अपने जानवरों को पानी पिलाइए। तो उन दो लड़कियों ने ये जवाब दिया कि जब तक ये मर्द चले नहीं जाते हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से जानवर लिए और उनके जानवरों को पानी पिलाया और वहाँ से चले गए। और फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा कि ऐ मेरे रब, जो भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसी का मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। दरअसल उन लड़कियों के बाप हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया शोएब अलैहिस्सलाम को सुनाया। उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि डरो मत, तुम अब इन जालिमों से महफूज हो। शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। उसके बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल कर लिया। और ये 8 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई में रहना, परेशान रहना और सब्र करना। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन चुका था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था और सर्दियों का मौसम था। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया और वो परेशान हो गए। लेकिन फिर से एक आवाज़ आती है कि मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी दुआ में हो और मैंने तुझे नबियों में चुना है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है और तुम्हारी लाठी एक मेरी निशानी है और हमने इसमें एक ख़ास ताकत रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे डर है कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे फंसी है, उसे मेरे साथ भेज दीजिए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारी मदद करेंगे और तुम दोनों को ऐसा इक़्तिदार देंगे कि वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वही है जो मुझे जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा कि तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो कि कैसे है वो तुम्हारा रब। और उन्होंने जब रस्सी फेंकी तो वो सांप बन गए। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो एक असली अजदहा सांप बन गई और इस सांप ने इन जादूगरों के सांप को निगल लिया। उसके बाद जादूगरों ने कहा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मुअज्जा है। उसके बाद कई जादूगर अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन बदबख्त फिरौन एक ही बात बोल रहा था कि ये मूसा का जादू है। उसका घमंड अभी भी उसके सर पर था और वो बोलने लगा
کہ یہ سب جھوٹ ہے, میرا رب صرف میں ہی ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے فرعون پر اور اس کی قوم پر عذاب کی پہلی نشانی بھیجی. مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا. یہ صرف پانی کا عذاب نہیں تھا بلکہ ان کی فصلوں کو بھی تباہ کر دیا. اناج ڈوب گیا اور ان کی روزی روٹی کا سہارا ختم ہو گیا. جب طوفان ختم ہو گیا اور لوگ سمجھے کہ تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے, اور پھر دوبارہ سے اللہ عز و جل نے ایک اور نشانی بھیجی جس کا نام تھا جرات. اس نے زمین کی ہر چیز کو کھا لیا. اس کے بعد ایک اور عذاب بھیجا گیا جو لوگوں کے جسم پر چپک جاتا اور ہر چیز کو پریشان کر گیا. ہر وقت یہ یاد دلاتا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. اور مصر کے لوگ فرعون سے بولتے کہ یہ سب کیا ہے, اگر تم رب ہو تو ہمیں ٹھیک کرو. لیکن فارسی میں ایک کہاوت ہے نا کہ تکبر عزازیل را خوار کر, یعنی کہ تکبر نے شیطان تک کو خوار کیا تھا. یہ فرعون کیا چیز ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور چانس دیا اور پھر ایک نشانی بھیجی کہ فرعون کی قوم کے ہر گھر کے دیواروں سے مینڈک نکلنے لگے. اب یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں تھی کہ مینڈک باہر نکل آئیں, یہ 100% اللہ کا عذاب تھا. جب یہ مینڈک بھی ختم ہو گئے تو اس کے بعد 5واں عذاب نازل کیا گیا کہ مصر کا پانی لال رنگ ہو گیا, مچھلیاں ختم ہو گئیں, پانی گندگی سے بھرا ہوا. اور فرعون پھر سے یہ سب کہتا کہ یہ موسیٰ کا جادو ہے. اللہ پاک نے فرعون پر بہت ساری بھیجی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ صرف عذاب نہیں ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک رات فرمایا کہ تم اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکل جاؤ. اس قوم نے خاموشی سے اپنے گھر, اپنی زندگی اور تکبر سے نکلتے ہوئے سفر شروع کر دیا. نہ ہی ان کے پاس زیادہ سامان تھا اور نہ ہی کوئی تلوار, صرف اللہ پر یقین اور اللہ کی مدد. جب صبح کا وقت ہوا تو فرعون نے دیکھا کہ مصر کے لوگ غائب ہیں تو اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ انہیں ہم واپس پکڑ لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہیں. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پر پہنچ چکی تھی اور یہاں سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے نکل چکا تھا. بنی اسرائیل قوم نے جب سمندر کو دیکھا تو وہ کافی گہرا تھا اور لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پھنس جائیں گے, یا تو ہم اس خوفناک پانی میں ڈوب جائیں گے اور اگر بچ بھی گئے تو موت پیچھے ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہی ہمیں سچا راستہ دکھائے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی کے اوپر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو پانی 2 حصوں میں بٹ گیا, دیواریں اٹھی اور بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور اس وقت ہر بندہ بول اٹھا کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے. اور بنی اسرائیل نے راستے پر چلنا شروع کیا. لیکن فرعون اور اس کی فوج کو جب وہ راستہ نظر آیا تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس کے بعد فرعون اور اس کی فوج اس راستے پر چلنے لگی. فرعون کے سر پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ صرف ایک ہے. جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر سے نکل گیا اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ پانی دوبارہ مل کر سمندر بن جاؤ, اور ویسے ہی پانی گرتا چلا گیا. لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا, ہر گھوڑا ہر سپاہی ڈوب گیا. جب اس وقت فرعون کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے, لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے ایک عبرت بنی رہے. اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی, اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا اور صبر و عبادت کے ساتھ اپنے گھر میں محفوظ رکھا اور ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا. اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جتنا بھی بڑا گھمنڈ ہو آخر موت ہی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ سٹوری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. تھینکس.